لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے، لا یستوی بالکل برابر نہیں ہے. بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ممکن نہیں، برابر نہیں ہے. کیا برابر نہیں ہے؟ من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ جو قتال یعنی فتح سے پہلے خرچ اور قتال کرے، یعنی مال اور جان دونوں کو یہاں جمع کر دیا. اب دیکھیے بات بار بار آ رہی تھی نا مال اور جان کی بات، اللہ نے خود جمع کر دیا یہاں پر. من قبل الفتح وقاتل، قاتل کی بات آئی، انفقا من قبل الفتح وقاتل، جو فتح سے پہلے آپ مال خرچ کرے اور جان لگائے اس کے اندر قتال کرے. تو وہ آدمی جو فتح سے پہلے کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں. کس سے؟ اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، اللہ کے نزدیک تو زیادہ اعظم. دیکھیے اکبر کی بات تھی نا، کبیر کی بات، یہاں اعظم کی بات آ گئی. یعنی اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ یہاں کیا بات کہتے ہیں؟ اللہ کے نزدیک بڑا، یعنی اعظم معنوی اعتبار سے ہوتا ہے، وہ اس کے کہیے کہ کیفیت مادیت کے اعتبار سے ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا بات بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے، اعظم. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، اللہ کے نزدیک ان لوگوں کا درجہ بہت بڑا ہے جو فتح سے پہلے اس سے قبل مال خرچ کریں اور اللہ کے راستے میں قتال کریں. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا ہے ان کا درجہ ان لوگوں سے بہت بڑا ہے. اور اس درجے بڑے کی بات جو ہے وہ آپ دیکھیے کس طرح اللہ کے رسول نے سمجھائی، ہمیں بتائی. یعنی اللہ کے رسول نے آپ مثال دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب تمہارے بعد کچھ ایسے لوگ آئیں گے، ان قریب تمہارے بعد ایسے لوگ آئیں گے کہ جن کے عمل کو دیکھ کر تم اپنے عمل کو ان کے مقابلے میں ہیچ سمجھو گے، لیکن ان کا جو عمل ہوگا اس دور کی جو بات ہوگی. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے اس وقت میں اللہ کے راستے میں تو تمہارے ایک رتل دو رتل سے برابر بھی نہیں آئے گا. رتل دو رتل یعنی کلو، آپ کہیے پاؤ کلو، اس کے ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے. یعنی تھوڑی سی مقدار کے حوالے سے کہ جو ذرا سا ہے کہیے کہ سیر اور کلو اور پاؤ کی بات ہے کہ اگر احد پہاڑ کے برابر کتنا موازنہ ہو سکتا ہے. تو کہا کہ اتنا خرچ کرے تو بھی اس کے برابر نہیں ہوگا. کہا نہیں برابر ہوگا، اس کے پھر بھی برابر نہیں ہوگا. اتنا کرے تب بھی اس کے برابر نہیں ہوگا. یعنی اتنا بڑا فرق واقع ہوتا ہے. یہ صحیح احادیث ہیں جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک منتقل ہوتی ہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی معاملے میں کوئی بات ہو گئی ہے، کوئی اس طرح کی گفتگو جاری ہے، اور پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ اچھا تم اس بنیاد پر کہ تم لوگ پہلے ہی مان لے آئے ہو اس لیے تم ہمارے لیے اس طرح کی بات کرتے ہو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے، یعنی یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ جنہیں خود اللہ کے رسول نے سیف اللہ کا خطاب خود دیا اور جن کی بات کی ساری کارکردگی بھی سامنے، یعنی جن کے اسلام کی بات بھی اخلاق کے ساتھ، یعنی یہ صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے اس مسلمانوں میں، یعنی اب اس میں وہ جسے اللہ نے فتح مبین کا صلح حدیبیہ اس سے پہلے کی بات ہے یہ، یعنی اس کے بعد کی بات ہے یہ کہ وہ بعد میں مسلمان ہوئے ہیں فتح مکہ سے پہلے. تو اللہ کے رسول ان سے کیا کہتے ہیں؟ اے خالد، یعنی ان سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میرے صحابہ کو کچھ نہ کہو، ان کو کچھ نہ کہو. اور آپ نے پھر یہ بات دہرائی اسی مقام پر ان کے لیے کہ ان کا ایک رتل دو رتل خرچ کرنا جو ہے وہ دوسروں کے احد پہاڑ کے برابر خرچ کرنے سے بھی زیادہ ہے. یعنی اس دور کی مشقت، اس دور کے معاملات، اس دور کے اندر اپنے آپ کو لگانا کھپانا اور اس راستے میں جدوجہد کرنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی ایک سوچے گا اچھا اس وقت تو یہ کام کر لی، بلکہ بات یہ ہے کہ اس وقت میں جب لوگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس وقت میں جب اس راستے پر قدم رکھنا، اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالنا، اپنے آپ کو خطرات میں مبتلا کر لینا، اپنے آپ کو ایک ایسے کہیے کہ کام میں الجھا لینا جس کے کوئی بظاہر نتائج دنیا میں سامنے نہ آتے ہوں بلکہ اس کے خطرات سامنے آتے ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت وہ دور تھا، چاہے مکے کا دور ہو یا صلح حدیبیہ سے پہلے کا دور ہو، جیسے بات آپ کے سامنے آئی کیا دور تھا وہ جس کے اندر مسلمان اس وقت گرفتار تھے، پریشان تھے، تو اس دور کی قدر و قیمت اتنی ہے. اس دور میں اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں لگانے والے، اور آج بھی کیا ہے؟ آج بھی اللہ کا دین مغلوب ہے. آج بھی واقعتاً دین کی بات کرنا، دین کے تقاضے، ہمارا کام کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو سوچتے ہیں ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی اندیشہ نہیں ہے، کوئی اس لیے کہ ہم کام ہی پورا نہیں کرتے. اگر صحیح سے طریقے سے وہ بات اس طرح سامنے آئے کہ آدمی تن من دھن کے ساتھ اس میں لگے تو مسئلہ سامنے آئیں گے،
پھر پتہ چلے گا کہ کیا مشکلات ہے، اس کے اندر ہم نے قدم رکھ دیا ہے اور کن راہوں سے ہم گزر رہے ہیں. ابھی تو عافیت کے ساتھ، عافیت کے معاملے میں عافیت کے ساتھ معاملات ہیں. تو اس اعتبار سے یہ چیزیں خود اللہ تعالیٰ عافیت ہی کا معاملہ رکھے، لیکن کام پورا کرنے پر، یعنی ایسا نہ ہو کہ آدمی کام کرنے سے پیچھے رہ جائے. پتا چلتا ہے ہم نے تو پڑوسی سے بات نہیں کی ہے، ہم نے تو اپنے گھر میں بات نہیں کی ہے، ہم نے تو اپنے خاندان کے اندر معاملات نہیں کیے، ہم نے تو کسی معاملے کے اندر کوئی استقامت دکھائی نہیں ہے. اس کے ساتھ مصالحت، اس کے ساتھ کمپرومائز، اس میں سمجھوتے، اس کے اندر یہ ہر جگہ جو ہے حکمت کے نام پر مصالحت کا معاملہ سامنے آتا ہے. یعنی بہت سے معاملات کے اندر تو آدمی کو استقامت کا معاملہ اختیار کرنا پڑتا ہے. پھر پتہ چلتا ہے صورتحال کیا ہوتی ہے. تو اللہ رب العالمین یہ بات کہتے ہیں کہ جو اس وقت میں اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے اپنے آپ کو کھپاتا اور لگاتا ہے، اپنا مال بھی، اپنی جان بھی، اپنے اوقات بھی، اپنی صلاحیتیں بھی، تو اللہ کے نزدیک اس کا درجہ اعظم درجہ، بہت بڑا اللہ کے پاس کا درجہ ہے. آپ یہ دیکھیے، جہاں ہم کہیں کہ حالات کی سنگینی کا، مشکلات کا، اور یہ کہیں کہ دیکھیے کس دور کے اندر ہم زندہ ہیں، کیسے مشکل وقت ہے کہ معاملہ ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو اس مقام تک لے جانے کا ذریعہ بھی تو ہے. یعنی آج جب یہ کیفیت ہے تو اس میں وہ مواقع موجود ہیں کہ آدمی اپنے آپ کو اس مقام پر لے جائے جہاں اس کے لیے بڑے درجے کی بات ہو جائے. شرط یہ کہ وہ کام کرے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، کہ جو لوگ پہلے کریں گے فتح سے پہلے ان کے بڑے بڑے درجے ہیں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ نے ہر ایک سے اچھا ہی وعدہ کیا ہے. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ بات اس اعتبار سے ہو رہی ہے کچھ لوگ فتح کے بعد ہی سامنے آئیں گے، یعنی کچھ لوگ فتح کے بعد ہی مسلمان ہوئے. اب کیا جن لوگ بعد میں ہوئے ان کو کچھ نہیں ملے گا؟ ان کو بھی ملے گا، لیکن وہ نہیں ملے گا جو ان میں ملا. یعنی ہم جس طرح دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے معاملے میں، کہ جیسے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ سامنے آ گیا، ایک فتح سے پہلے اس کی سمجھ میں دین آ گیا اور وہ اس راستے پر آ گیا. یعنی بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو آدمی کے دامنگیر رہتے ہیں، بہت سی ایسی مصلحتیں ہوتی ہیں، بہت سے ایسے مفادات ہوتے ہیں جو آدمی کو ہلنے نہیں دیتے، اور وقت لگتا ہے جب وہ چیزیں سامنے آتی ہیں. نہیں، اب کیفیت بدل رہی ہے، حالات بدل رہے ہیں، چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، اور اس وقت میں آدمی کی سمجھ میں آتا ہے. تو بہرحال جو لوگ پہلے وقت میں آئے یعنی اس اعتبار سے ان کے لیے بات یہ تھی. لیکن ایسا نہیں ہے، یہ بات ان کے لیے نہیں ہے کہ ایک آدمی دائرہ ایمان کے اندر تو آ گیا، یعنی دائرہ ایمان میں آ گیا اور اب مطالبہ ہے اللہ کے راستے میں، جب دین مغلوب ہے کہ وہ کچھ کرے، مال سے جان سے اس راستے میں کوشش کرے. اب وہ کہ ہم تو بیٹھے ہوئے، ہم تو کچھ نہیں کریں گے. اور پھر جب دیکھے کہ اسلام کی گڈی چڑھ گئی ہے اور اس کا جھنڈا سربلند ہو گیا ہے اور سب کچھ حاصل ہو گیا، اب کہے کہ اچھا جی بولو کیا خرچہ کرنا ہے اور کس راستے میں کیا کچھ کرنا ہے اور کہاں کی گورنری اور کہاں کی چیزیں ضرورت ہے اور ہم موجود ہیں. تو اس وقت کی بات ان کے لیے نہیں ہو رہی ہے. یہ بات ان کے لیے نہیں ہے کہ جنہوں نے موقع پر غداری کی، جنہوں نے موقع پر منافقت کی، جنہوں نے موقع پر ذمہ داری ادا نہیں کی، آنکھیں بند کر کے اور دنیا کے لیے اور اپنے مفاد کے لیے جیتے رہے. تو یہ بات کہ جب اچھا فتح ہو گئی، اب تو اسلام کا ڈنکا پٹ گیا اور اب تو سب کچھ ہو گیا، اب وہ لوگ آ گئے، تو باتیں ان کے لیے تو کچھ اور باتیں اللہ تعالیٰ نے کہی ہیں کہ اب اپنی چلتی ہوئی زبانیں لے کر چلے آئے ہیں. یعنی سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں، جب آپ آ گئے کامیابی سے اور کچھ نہیں ہوا، اب وہ چلے آئے، اب وہ تمہارے سامنے آ کے باتیں بنائیں گے اور یوں کریں گے اور ایسا کریں گے. یعنی اللہ نے انہیں منافقہ ان کے حوالے کیا، جس کی بات اگلے درس میں آپ کے سامنے آئے گی. تو اس اعتبار سے یہ تو بات ان کے لیے ہے کہ جنہیں وہ موقع نہیں ملا، بلکہ اس موقع پر وہ تھے نہیں، بعد میں آئے، بعد میں بات سمجھ میں آئی، بعد میں اس راستے پر آئے. اللہ یہ کہ آدمی توبہ کر کے معاملہ ٹھیک کر لے، اللہ کے آدمی توبہ کر کے اپنا معاملہ ٹھیک کر لے، وہ اللہ کے پاس الگ. لیکن وہ بھی برابر نہیں آ سکتا. جو وقت گزر گیا، جو موقع ہاتھ سے نکل گیا، اب وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں آ سکتا. تو آج یہ موقع آپ کے اور میرے سامنے، ہمارے ہاتھوں میں، اور یہ ہمارے ہاتھوں سے نکلا جاتا، یہ ہمارے ہاتھوں سے نکلا جاتا کہ ہم پیچھے رہ گئے اور کام نہ ہو سکا، کام کچھ اور لوگوں نے کر لیا، بات آگے نکل گئی. تو بات ایسے نہیں بنے گی. تو اس اعتبار سے جو ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو پوری طرح سے آمادہ و تیار کرنا، اور جو وقت بھی، جو صلاحیتیں بھی، جو اوقات بھی، جو مال بھی ہم اس راستے میں لگا سکتے ہیں وہ لگانے کی کوشش کرنا. اسی کے اندر ہمارے لیے کہیے کہ عافیت ہے. کامیابی تو بات کی بات ہے، کامیابی تو ملے گی اگر ہم نے اس راستے میں رکھے، لیکن اگر یہ کام نہ کیا تو پھر عافیت بھی خطرے میں پڑ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ ان کے سب کے لیے اچھا وعدہ ہے، وہی جو بات کے اور پہلے کام کرنے والے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ کو خبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو. سب نیتوں کے حال، معاملات، چیزیں سب جانتا ہے، کوئی چیز سے مخفی نہیں ہے.
کون کب کیا کرتا رہا، کس کے لیے واقعی مسئلہ تھا، کس کے لیے واقعی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، کس کی سمجھ میں آ جانے کے باوجود جو ہے اس نے جو اس کے سامنے مختلف جو رکاوٹیں رہی. یہ اللہ صلی اللہ بما تعملون خبیر. اور پھر آخری آیت نے کہا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے، اب اتنی باتیں ہو گئی، کون ہے جو اللہ کو قرض دے قرض حسن، فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، کہ اللہ پھر اس کے لیے اسے بڑھائے اور چڑھائے، پھر ان کے لیے اجر کریم ہے، بڑا عزت والا اجر کریم، عزت کے ساتھ، عزت افزائی کے ساتھ، اجر کریم، بہترین اجر، اجر کبیر، اجر کریم، یعنی اس اعتبار سے عزت افزائی ہے، سب کچھ ہے اس کے اندر. تو اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کون ہے. اب جب یہ بات اتنی مطالبے کے بعد پھر یہ کہا کہ اب آئے سامنے، تو اسی کے لیے اسی آیت کی تفسیر میں عام طور پر یہ حدیث بیان کی گئی ہے، مفسرین نے اس کو بیان کیا ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت کے حوالے سے یہ بات کہی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول، کہ اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے، قرض چاہتا ہے، لائیے اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے. آپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا کہ میں نے اپنا باغ اللہ کو قرض دے دیا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس باغ میں 600 درخت تھے، اسی میں ان کا گھر تھا، بچے اسی میں رہتے تھے. گھر گئے اور جا کر کہا، باہر کی آواز دی کہ اے دادا کی ماں، میں نے اپنا یہ باغ اپنے رب کو قرض دے دیا ہے، باہر آ جاؤ. اور وہ کہتی ہیں کہ اے دادا کے باپ، تم نے بڑا اچھا سودا کیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے اس پر لبیک کہنے والے، اس پر جو ہے کہیے کہ فوراً جواب دینے والے، نہ کہ یہ کہ سنتے چلے جاتے ہیں، سنتے چلے جاتے ہیں اور سننے کے بعد کوئی نتیجہ سامنے نہیں آتا. کوئی تبدیلی آنی چاہیے، کوئی بات ہونی چاہیے، کچھ مہمیز ملنی چاہیے. یہ آیتیں کیا ہیں؟ مہمیز دینے والی، کھڑا کر دینے والی، کچھ کر گزرنے کے لیے، کچھ کام کے لیے. کوئی تبدیلی، کوئی اوقات کی تبدیلی، کوئی معاملات کی تبدیلی، تو یقینی طور پر فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.